عالم اور عامل، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اس لیے ہمیں عالم کے ساتھ رہنا چاہیے، عاملوں سے دور رہنا چاہیے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو، ایک عالم دین ہوگا، وہ ویسے ہی اس کی بڑی شان ہے، نبیوں کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم جو بات آپ کہے گا، وہ بات بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑے مطالعے کے بعد وہ کہے گا، کیونکہ اس کی بات کو آپ چیک کر سکتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ لیکن عامل ساری رات سوتا رہے، صبح کو آپ سے کہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، پھر کس کتاب میں کون سا ایسا پیمانہ ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ واقعی اس نے صحیح کہا ہے یا غلط۔ اس لیے علماء کرام کی تعظیم کریں، وہ نبیوں کے وارث ہیں، انہی سے سارے مسائل آپ حل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ، آج کل جو بہت زیادہ معاملات ہوئے ہیں، لوگ عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، عالموں سے، علماء سے دور ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ آج کل اکثر جو لوگ ہیں عامل حضرات، ان میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اس کا معنی سمجھانے سے پہلے وہ واقعہ پیش کروں گا آپ کے سامنے جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے سامنے پیش آیا تھا۔ کیا تھا؟ آپ ایک مرتبہ اپنے دوست کے پاس، جو پیر صاحب تھے، ان کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، حضرت میں 100 روپے کا مقروض ہوں، اس وقت کے 100 روپے، اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، دعا فرما دے۔ پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب وہ شخص، اس نے کیا کیا، دعا کے بعد 10 روپے اٹھا کر پیر صاحب کو پیش کرتا ہے۔ پیر صاحب نے اسے لے لیا۔ اب علامہ اقبال علیہ رحمہ مسکرا رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں۔ تو پیر صاحب نے بعد میں پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ آپ نے کہا، یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ شخص پہلے ہی مقروض تھا، اب وہ پہلے 100 روپے کا مقروض تھا، اب 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کہا 10 روپے آپ نے لے لیے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جو لوگ صاحب مال تھے، ان سے لے کر دین کے لیے لگاتے تھے، اور جو غریب آتے ان کے مسائل بھی حل کیا کرتے تھے۔ بے شمار مثالیں ہیں، اس میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مال لے کر دین کے لیے وقف کیا، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے آزاد کروایا۔ یعنی کہ آپ اس طرح سے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ولیوں کے سردار، آپ ان کی بات کر لیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے بارے میں بھی یہی ہے، لوگوں کے خیر خواہ تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی 100 میں سے 10% لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں ہم انہیں پیر کہہ سکتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اکثریت اس میں غفلت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اصل پیمانہ اسی کو رکھ لیں کہ علم، جو علم دوست ہوں گے، مدارس سے، مساجد سے محبت کریں گے، وہی لوگ عظیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ولیوں کے سردار کیا فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبہ، علم پڑھتے پڑھتے میں کتب بن گیا۔ حالانکہ آپ پیدائشی ولی تھے، اس کے باوجود آپ نے علم کے میدان میں قدم رکھا۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں،
ان تمام نے علم کو نہیں چھوڑا۔ تو علم کے ساتھ جو ہمارے پاس آئیں گے ان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات کہوں کہ آج ہمیں مدارس اور مساجد، بالخصوص مدارس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے مدارس مضبوط کیوں نہیں ہیں، ہمارے مساجد مضبوط کیوں نہیں ہیں، ہمارے مدارس کے معلمین کو تنخواہیں صحیح کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مساجد کے علماء جو امام ہیں، مؤذنین ہیں، ان عظیم لوگوں کو تنخواہیں کم کیوں دی جا رہی ہیں۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، یا پھر پیر خانوں میں لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں اگر کوئی پیر ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا خرچ کرے گا، مدارس میں لگائیں گے، وہ مساجد میں لگائیں گے، صحیح کام اس کو کریں گے، دین متین کا کام ہوگا تو پھر وہ ٹھیک کام ہے۔ لیکن اکثریت ایسا نہیں ہو رہی، یا پھر نعت خانوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں علماء کو مضبوط کرنا ہوگا، مساجد مدارس کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ عز و جل ہمیں وہ شکایت نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے مساجد و مدارس صحیح معنوں میں اس کے معاملات چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔